تو سارے اسباب جو ہیں وہ قدرت کے تحت میں ہے، تمام اسباب سے وہ چیز ہوگی جو اللہ چاہے گا، اس لیے ہمارے حالات ہمارے اسباب سے بننے والے نہیں ہیں، یہ طے ہے۔ کبھی مسلمانوں کو مال مل جائے تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے، کہ ان کو عہدے مل جائیں، ان کو زمینیں مل جائیں، ان کو جائیدادیں مل جائیں تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے، کیسا نہیں، ان کے حالات تو اللہ کے حکموں کے پورا کرنے سے اچھا ہوں گے۔ یہی قاعدے کی بات ہے کہ اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اور حالات کی موافقت ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جن کی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت اور تابعداری آوے۔ یہ کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جاوے۔ رحم لانے کا راستہ یہی ایک ہے کہ زندگی اللہ کے حکموں پر آ جاوے، پھر ہر حکم کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، ہر حکم کے اندر ایک اثر ہے، ہر حکم کے اندر ایک اجر ہے۔ یہ بھی ہے کہ ہر حکم میں ایک اثر ہے، ایک اجر ہے۔ جب زندگی حکم والی ہوگی تو کتنے ہی اچھے اچھے آثار زندگیوں میں آویں گے، اور زندگی حکموں سے کٹی ہوئی ہوگی کہ کوئی اچھا اثر کوئی بھی چیز پیدا نہیں کرے گی، اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوگی۔